یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ سیاست سے توبہ، رابطوں سے انکار اور سیاست میں نہ گھسنے کی استدعا، یہ تو ہے بیان ابھی حالیہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا، جس سے 100% اتفاق کیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے، جبکہ خاقان عباسی کے مطابق اس میں کتنی عملی سچائی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ سر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے کہ پی ڈی ایم سے رابطوں کی چمگوئیاں اور قیاس آریوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب فوج یہ وقت بھی آنا تھا کہ دوسرا بیان ہے سیاست سے توبہ کا۔ پہلے بیان آیا تھا بابر صاحب کا، جو بہت کم بولتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ بھئی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، اور یہ کہ ہمیں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب پی ڈی ایم کے جلسوں میں بار بار آرمی چیف کا اور آئی ایس آئی چیف کا نام لیا جاتا تھا، وہ اس کے رسپانس میں تھا۔ اب جو بیان آیا ہے یہ غالباً حکومت کی پریشانی کے باعث آیا ہے، کیونکہ بہت باتیں چل رہی ہیں، وزراء بھی ایسے اشارے دیتے ہیں کہ جی شاید پی ڈی ایم سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں اور کوئی عمران خان کی حکومت سے خود کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے فوج، جس پر کہ یہ کہا جاتا رہا ہے، مسلسل بیانیے کا حصہ رہا ہے پی ڈی ایم کے، کہ یہ تو سلیکٹڈ ہیں اور انہیں سلیکٹر لائے ہیں، اور یہ کہ ہماری لڑائی ان سلیکٹڈ سے نہیں ہے، سلیکٹر سے ہے۔ اب ہمیں شفٹ نظر آ رہی ہے، اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیانات پہ بھی، اور ہماری مریم نواز کے بیانات میں بھی، اور بلاول کے بیانات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن اب اس میں جو لگتا ہی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ پینک کر گئے ان اطلاعات پہ۔ اب شیخ رشید جب یہ کہیں گے کہ جی اچھا مولانا فضل الرحمان کا بھی سافٹ ویئر بدل گیا ہے اور بلاول بھٹو کا بھی بدل گیا ہے، تو کس نے بدل دیا سافٹ ویئر؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو ملائمی آئی ہے زبان میں، اور وہ اداروں کو بیچ میں ہم نہیں لا رہے اور اداروں کی عزت و تکریم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ ٹھٹھا لگا رہے ہیں اپوزیشن کا شیخ رشید صاحب کہ ان کا تو سافٹ ویئر بدل دیا ہے۔ اب وہ سافٹ ویئر بدلنے سے مراد ان کی راولپنڈی سے تھی۔ تو لہذا یہ جو اب مجھے نظر آ رہا ہے، یہ غالباً مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو پریشانی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس وقت جو لفظ استعمال کیا، اس وقت ہم سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل کیانی نے ایک آرڈر پاس کیا تھا اپنے افسروں کو کہ وہ سیاستدانوں سے نہ ملے، اچھا، اور لیکن پھر وہ ایک وقت آیا کہ جب جنرل کیانی اور جنرل آئی ایس آئی کے چیف جنرل پاشا سپریم کورٹ میں اپنی ہی فیڈرل حکومت کے خلاف ایک ایفیڈیوٹ لے کر، اپنا بیان لے کر پہنچ گئے تھے۔ وہ جو ایک کیس اسکینڈل بنا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، تو یہ جو ایک لمبی تاریخ ہے فوج کی براہ راست حکمرانی کی، وہ 36-40 سال انہوں نے حکومت کی ہے براہ راست، 4 فوجی حکمرانیاں رہی ہیں اور لمبی رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی فوج سیاست میں مداخلت کرتی نظر آئی ہے۔ تقریباً سارے انتخابات میں اس طرح کی مداخلت کے الزامات لگتے آئے ہیں۔ پھر لوگوں کو بڑا ویزیبل نظر آ رہا ہے کہ جتنی بڑی بھی اسامیاں ہیں اس میں فوج کے لوگ لگائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو سویلین جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس پیریڈ میں عمران خان نے کافی سپیس چھوڑی ہے سویلین، اور اسے فل کیا ہے ہمارے جوانوں نے۔ تو یہ جو معاملہ ہے تو یہ بڑا گمبھیر ہو گیا۔ لہذا کیا ہوا کہ دونوں بیانیوں میں فوج آ گئی۔ ٹھیک ہے، نواز شریف ایک بیانیہ بلڈ کر رہے تھے اور نام لے رہے تھے اداروں کے سربراہوں کا، اور اوپر سے حکومت لگی ہوئی تھی وزیر اعظم سمیت کہ دیکھیے کہ یہ تو فوج کو بدنام کر رہے ہیں، اور یہ دیکھیں ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ کہ یہ انہیں سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو نہیں لگتا کہ فیکٹ چیکنگ ہونی چاہیے؟ جو بیان بازی کی جاتی ہے اس کا فیکٹ چیکنگ کا کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ مطلب ایک بار کر کے بیان دے کے مکرا نہ جا سکے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے تحقیق کیے بغیر، اور اگر کوئی چیز سامنے ہے تو سامنے لائی جائے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اس معصومانہ جواب پہ کہ جن سے رابطے ہوئے ہیں یا جن سے آپ رابطے کرتے ہیں وہ کیوں بتائیں گے کہ ہم سے رابطے ہوئے ہیں؟
ٹھیک. کیونکہ اگر وہ بتا دیں کہ ہم سے رابطے ہوئے ہیں تو پھر رابطہ کرنے کا مقصد بہت ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ وہ نہ بتائیں. ٹھیک. لیکن یہ رابطے ہوتے ہیں. اچھا. اس طرح کی تردید کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ رابطے ہوتے ہیں. اس کے اشارے خود سیاستدان بھی دیتے ہیں جو رابطوں میں لوگ آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, یہ ہمیں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں سب سے منظم اور وسیع تر جو ادارہ ہے پاورفل وہ پاک فوج ہے. یہ الزام ایئر فورس پہ نہیں آتا, یہ بات نیوی کے حساب سے نہیں کی جاتی کہ نیوی کوئی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. صحیح. اچھا, اس میں آرمی چیف کا رول بڑا بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیے سارے اخبارات لکھتے ہیں ٹروئیکا. ٹروئیکا کیا مطلب کہ 3 سری حکومت, ایک وزیر اعظم ہے, ایک آرمی چیف ہے, ایک ISI چیف ہے, وہ مل کر بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں. اب یہ اخبارات میں ٹروئیکا کی اصطلاح اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا کہ بھئی آپ ٹروئیکا کیوں لکھ رہے ہیں, یہ تو غیر آئینی بات ہے. تو لہذا یہ لگتا یہ ہے کہ مجھے کہ اس پہ آپ دیکھیے نا کہ ابھی یہ جو بلاول بھٹو کی جو تجویز تھی کہ ہم عدم اعتماد کا ووٹ لے کر آئے, اس پر باقی اپوزیشن نے کیا اعتراض کیا. ان کے نان سٹارٹر یہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا. ان کا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ آیا تو جب کھڑے ہو کر لوگوں نے اس قرارداد کو پیش کیا تو 63 ووٹ تھے اپوزیشن کے, پھر ان کے 13 ووٹ کم ہو گئے جب سیکرٹ بیلٹ ہوا, اور پھر یہ کہ وہ لوگ کیسے چلے گئے, کسی نے انہیں پریشرائز کیا. ٹھیک ہے. اب یہ پتہ ہے پارٹیوں کو کسی نے پریشرائز کیا, وہ نام لیتے ہیں. تو لہذا اس بات کو اس لیے ٹرن ڈاؤن کیا گیا, اس تجویز کو رد کیا گیا کہ جب آپ نو کانفیڈنس کا موشن لائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ پہلے اکثریت ہونے کی بجائے آپ اقلیت میں چلے گئے. اب پنجاب میں کیوں نہیں ہو پا رہا تھا یہ جو نو کانفیڈنس کا, بڑا آسان تھا میں سمجھتا ہوں پنجاب میں زیادہ تر. اس کی وجہ کیا تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی تھی, اور ایک ایسی نکمی حکومت کے ساتھ جو یہ بزدار صاحب کی ہے, جس پہ تو خود PTI کے لوگ بھی بہت ناک منہ چڑھاتے ہیں اور بہت پریشان ہیں, اور بڑا نقصان ہوا ہے تحریک انصاف کو پنجاب میں عاشق بزدار صاحب کی وزارت چیف منسٹری کے تحت. تو لہذا یہ بات دیکھیں نا, جب حکومت 4-5 ووٹوں پہ کھڑی ہو وفاقی حکومت, تو پھر 5 کسی وقت بھی پلٹ سکتا ہے. ٹھیک. اب اگر یہ یقین واقعی دلا رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں سیاستدان, آپ پہلے اپنی پارلیمنٹ کو بہت گندا کر رہے ہیں, جوتوں پہ زار ہوئے ہیں, حملہ آور ہو رہے ہیں, سارجنٹ اٹام لاتے ہیں, گالی گلوچ کے علاوہ اسمبلی میں ہو کچھ نہیں رہا. دونوں اپوزیشن نے حکومت نے مل کے اس پارلیمنٹ کی جتنی مٹی پلیت کی ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہم نے گندا منظر نہیں دیکھا, غلیظ منظر, سچ اے ڈرٹی سین, بالکل غیر پارلیمانی. تو اگر یہ بات ہے کہ بھئی پہلی دفعہ ہوا ایسا کہ غیر پارلیمانی جو ہے, مطلب ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا نہیں ہوا. اوکے. وہ تو مسلسل ہو رہا ہے نا یہ, اور اس میں مقابلہ لگا ہوا ہے بد زبانی کا اور بد کلامی کا, اور اب تو مار پیٹ بھی شروع ہو گئی. پہلے پارلیمنٹ سے باہر ہوا کرتا تھا, یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہوتا تھا, فکرے بازی ہوتی تھی, چھیڑخانی ہوتی تھی, لوگ گرم بھی ہو جاتے تھے, بینرز بھی نکل آتے تھے, لیکن جو اب منظر ہے یہ نہیں تھا. صحیح. اچھا, اگر تو یہ ہے واقعی ایسی بات ہے کہ فوج کہہ رہی کہ بس our hands are off, ہمارا کوئی تعلق نہیں بھائی, آپ جانے سیاست کا ڈرٹی بزنس ہے, آپ لوگ سارٹ آؤٹ کریں, تو پھر تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہے اگر واقعی یہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ بیان آیا ہے یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہے. آپ غور کریں اس میں. بالکل ٹھیک. اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے انڈیکیٹ کیا کرتا ہے یہ؟ اس لیے کہ اس پہ فوراً الزامات لگ جانے ہیں کہ جی اپوزیشن کے اراکین توڑ لیے گئے. آپ نے دیکھا جس طرح سینٹ کے عدم اعتماد میں چیئرمین کے خلاف ٹوٹ گئے ممبرز, واقعی سب کو پتہ ہے. کیا کوئی تفتیش کرائی گئی اس بات کی, اس الزام کی کہ سینٹ کے الیکشن میں جو عدم اعتماد کا ووٹ ہے وہ کیوں ناکام ہوا تھا, اور ان 13 اراکین کو کون لے کر گیا تھا؟ بہت لوگوں کو پتا ہے. سر اس کا مطلب ہے کیا یہ انڈیکیٹ کرتے کہ 2018 سے پہلے جو الیکشن ہوئے تھے اسے پارٹیوں کی تبدیل ہوئے تھے, اراکین نے پارٹی چینج کی تھی, پریشرائز کیا گیا تھا, اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ الزام دوبارہ نہ لگایا جا سکے, اور کس نے کروایا تھا؟ اس سے پہلے تو کھلا لوگوں کو لا کے اکٹھا کر کے ڈالا گیا نا تحریک انصاف, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی. میرا نہیں خیال کہ الیکشن میں جو تھا کوئی اتنی بڑی دھاندلی ہوئی, کچھ جگہ ہوئی بھی, لیکن زیادہ تر جو ہے نا معاملہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. جس طرح آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے الیکشن میں اب پارٹیوں سے لوگوں کو بھیجا گیا تحریک انصاف میں, ابھی بھی آ رہا ہے, لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں تحریک انصاف میں,
جموں آزاد جموں کشمیر کی جو الیکشن ہونے والے ہیں آگے ہونے جا رہے سر ہیں. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کے پولیٹیشینز جو ہیں وہ خود اپنے گراؤنڈ پہ مضبوط نہیں ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب جو ہے وہ خاص طرف سے آرڈر آتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں؟ اپنے گراؤنڈ پہ مضبوط اس رہیں. میں سیاستدانوں نے بھی کیا ہے نا. وہ سیاستدان جو پرو اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں، جن کے پاس مضبوط انتخابی یا سیاسی بنیاد نہیں تھی، انہیں نظر آیا آسان طریقہ فوج سے معاملہ کر لو اور حکومت میں آ جاؤ. جس طرح آپ دیکھا کیو لیگ بنی، جس طرح کنونشن لیگ بنی، جس طرح مشرف ضیاء الحق نے غیر سیاسی الیکشن کروایا. ہم اس میں فوج کو تو الزام مکمل نہیں دے سکتے نا. آپ کے پولیٹیشینز جو ہیں ان کا قصور ہے کہ وہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو آگے. دیکھیے ایوب خان نے بالکل ایک نئی کھیپ پیدا کر دی وہ بی ڈی سسٹم کے ذریعے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہوئے تو کس طرح یحییٰ خان نے تباہی مچا دی. اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کے زمانے میں غیر سیاسی الیکشن ہوئے اور اس میں سے غیر سیاسی سیاستدان جو ہیں لائے گئے اور بنائے گئے. اب پھر مشرف نے آپ دیکھیں کاف لیگ بنائی، پیپلز پارٹی توڑی، نون لیگ توڑی. یہ کام ہوتا رہا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اور آتے جاتی ہیں. جب کوئی پاور لے لیتی ہے پھر اس سے لینا واپس مشکل ہوتا ہے. اور لہذا اب اگر سینٹ کے الیکشن سے پہلے یہ بات کی جا رہی ہے تو اس کا ایک بہت یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ آ جائے گی. میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ جو بلاول بھی کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے مریم کہہ چکی ہیں کہ یہ سیکرٹ بیلٹ اس لیے نہیں مان رہی پی ٹی آئی کہ ڈر ہے کہ ان کے ممبر انہیں چھوڑ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے گیم اچھی کھیلی ہے. انہوں نے یہ کھیلی کہ شور بچاؤ کہ ہم تو ایمانداری سے چاہتے ہیں شفاف الیکشن ہو اور یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو. تو دراصل یہ شور اس میں منتہی غیر سنجیدہ تھے. مطلب ایک طرف انہوں نے آپ نے ریفرنس دائر کر دیا ہے، پھر آپ آرڈیننس لے آئے ہیں. اب اس آرڈیننس کو ختم کرنے کے لیے سینٹ کا اجلاس بلا رہی ہے اپوزیشن. تو وہ تو لہذا فرق تو 4-5 سیٹوں کا پڑنا ہے. ہر صوبے میں 1-2 سیٹوں کا فرق پڑنا ہے. بڑا عذاب تو بلوچستان میں آنا ہے. لیکن پتہ لگ جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی حصے نے کوئی اس میں رول پلے ہی نہیں کیا. یہ ابھی بابر صاحب کا جو بیان ہے، میں تو اس بیان کی خوش آمدید کہتا ہوں. میں بھی 100% خوش آمدید کہتا ہوں کہ اچھی بات کی ہے. اور اس سے اگر وہ سینٹ کے الیکشن میں نظر آ جائے گا، وہ کشمیر کے الیکشن میں نظر آ جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح کنٹروورسی میں آئی فوج کہ بھئی وہ براہ راست فوجی حکومت کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بالواسطہ طریقوں سے سیاست میں اثر انداز ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے کہ واقعی جو لوگ ملوث ہیں انہیں کہا جائے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں کہ ان کے اداراتی فرائض سے بات ٹکراتی ہے. اور یہ بابر صاحب کے اس بیان کو واقعی سارے ملک کو ویلکم کرنا چاہیے. ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ فوج مضبوطی سے قائم رہے اور یہ ان پر الزام نہ آئے اور ہمارا قومی ادارہ ہے اور اس پر یہ کیوں تہمت آئے. اچھا مجھے چیز بتائیے گا، ابھی آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ شیخ صاحب جو ہے انہوں نے مطلب بیان دیا ہے کہ سافٹ ویئر جو ہے وہ دوبارہ سے ری اسٹارٹ کیا گیا ہے یا اس کو چینج کیا گیا ہے، ریفریش کیا گیا ہے. آپ کے خیال میں کس نے کیا ہے؟ کوئی اس طرف ایسا نہیں لگتا کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے کھیل رہے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں وہ تو اشارہ کر رہے ہیں نا جی ایچ کیو کی طرف، فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ان کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور رابطے ہوئے ہیں. اب ایک طرف بابر صاحب تردید کر رہے ہیں اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں اچھا. اس نے یہ بھی کہہ دیا شیخ رشید نے کہ یہ دیکھا آپ نے ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے کروائی ہے؟ ان کی کیسز شفٹ ہو رہے ہیں، کیا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے رائے دلوائی ہے انہیں؟ تو اس سے زیادہ اس سے تو ہم ایک طرح کا گواہی دے رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے. بالکل. اور وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں نہ لایا جائے، 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں اور ثبوت کے بغیر بات نہ. تو پھر یہ شیخ رشید جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بہت قریب ہیں، ان کے آدمی ہیں، تو پھر یہ کیوں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں؟ خود ساختہ ووکل پرسن. ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں جو ایوان ہے فردوس ایوان، انہوں نے بھی کل اسی طرح کا بیان دیا ہے کہ اداروں کو بیچ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب لانے کا مطلب یہ کہ آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ رابطے ہوئے ہیں، آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ لہجے میں تبدیلی آ گئی ہے تو رابطے ہوئے ہیں. کوئی تسلی دلائی ہے فوج نے اپوزیشن کو کہ بھئی ہم اس سے باہر ہیں. اور در حقیقت اپوزیشن کی ساری تحریک کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے جو ایک صفحے کی بات ہو رہی تھی. آج کل آپ سنیں دیکھیں گی ایک صفحے کی بات کم ہو گئی ہے. ایک صفحے کی بات جو عمران خان گردانتے تھے بار بار وہ کم ہو گئی ہے.
اب لگتا یہ ہے کہ فوج اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہی ہے. اوکے, تو کیا کسی بڑے چینج کی طرف نشاندہی یہ ہوتا ہے؟ اچھی بات ہے. اچھا, دیکھیں نا, اس میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے بطور ایک مملکت کے اور کہ فوج کو اتنا. لیکن آپ نے کہا کہ ایسی آتے جاتے ہی جاتی ہیں. ہاں, اب دیکھنا ہے ابھی سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوگا. ابھی دیکھنا ہے کہ سیاسی ماحول میں مداخلت جو ہے وہ کہاں جو چلتی تھی وہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں, یہ پتہ لگ جائے گا. اچھا, میرا آخری اور ویسے یہ بات ہے, اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں کہ اگر تحقیق کے بغیر, تحقیق بڑی ہے لوگوں کے پاس, بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ایویڈنس بھی ہیں. اوکے, تو لہذا اس طرح کے دعویٰ نہ کریں. ہم پردے میں رہنے دیں, پردہ نہ اٹھاؤ. اچھا, آخری سوال پھر اجازت لوں پردہ جو اٹھ گیا بھید کھل جائے گا. اچھا جی, آخری سوال اس کے بعد اجازت میں لوں گی. مجھے بتائیں کہ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ جو تھا اس کو ڈیمالش کرنے کی بات کی جا رہی تھی, اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ کو, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بھائی اس میں جو بحث چلتی ہے وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں بنا تھا. بھائی اگر وہ بنا تھا تو غلط بنا تھا. اور یہ کہ آئی ایس آئی کا کام تو بڑا زبردست رہا ہے انٹرنیشنلی. اس نے پری ایمپٹ کرنا ہے, جو 5th جنریشن وارفیئر ہو یا دشمن کے کیمپ میں سے اطلاعات لینی ہوں اور اسے کاؤنٹر کرنا, ان کا بڑا کروشل رول ہے. لیکن ان کا رول یہ نہیں ہے کہ وہ ایم این اے ایم پی ایس توڑتے پھریں یا ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں لوگوں کو لے جاتے رہیں, جو ہم نے دیکھا ماضی میں ہوتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی کلیئر پوزیشن یقیناً زیر بحث آئی ہوگی جب یہ بابر صاحب اتنا کلیئر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اوکے, سو وی شوڈ ہوپ فار دی بیسٹ. اور میرا خیال یہ کہ یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یہ ایجنسیوں کا کوئی کردار نہیں ہے سیاست میں. وہ کیوں پارٹیز اینڈ پالیٹکس میں آئیں, کیونکہ ادارے تو سارے قومی ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. اس سے ان کی قومی شناخت پہ برا اثر پڑتا ہے, ان کی کریڈیبلٹی پہ برا اثر پڑتا ہے. میں بھی اس ادارے کو ویسے ہی کلیمنٹ ہوں جیسے کوئی اور ہو سکتا ہے. ایک پارٹی کا سیاستدان ہو سکتا ہے, اس کی دوسری مخالف پارٹی کا سیاستدان کے لیے بھی ویسے ادارے ہی قابل تکریم ہونے چاہیے, اور یہ تکریم وہ خود کرا سکتے ہیں. اوکے, آل رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. لیٹس ہوپ کہ ادارے اپنا کام کریں اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہ کریں. پردہ نہ اٹھاؤ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ یہ وقت ہو جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے شاہ پارس سلیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.